ادھر ہمارے علماء بیان دے رہے سنیوں کے، محض ایک مسجد کے پیچھے، محض ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے پیچھے، یہ نام کے تو شریف ہے، اندر سے پڑے پکے بدماش ہیں۔ تو میں نے کہا اب بھی جو شخص شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے عقیدے میں فرق کرے، اس کے عقیدے میں شک کرے، ہم اس کے عقیدے میں تو شک کر سکتے ہیں، علامہ طاہر القادری کے عقیدے میں شک نہیں کر سکتے۔ اور سب سے پہلے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مخالفت کرنے والی جماعت حامی تھی۔ جب انہوں نے ویمبلے کانفرنس میں پہلی دفعہ ہوئی 1984 میں غالباً ہوئی 88 میں، تو انہوں نے میں دعوت دی، اس پر ہم نے ان کے ساتھ بھرپور مناظرہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ غلط ہیں۔ پھر ویمبلے کانفرنس ہوئی، اور اس ویمبلے کانفرنس میں ہماری پھر دو بدو ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کچھ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، اور ہمارے جو خدشات تھے ان کو ہم نے ان کے ساتھ پرکھا۔ میرے بارے میں بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ میں ایک بٹر مقرر ہوں اور تنقید کرتا ہوں، اور حقیقتاً تنقید کرتے ہوئے مجھے کوئی کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ اور چاہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میرے نصف صدی کے تعلقات، آدھی صدی، یہ معمولی بات نہیں، عمر ہے، نصف صدی سے زیادہ کے میرے تعلقات۔ جب دیکھا کہ یہاں پر سچائی کدھر ہے، انا پرستی کدھر ہے، پرسنالٹی کے لیش کہاں ہے، اور خدا واسطے کی بات کدھر ہے، دین کدھر ہے، اور دنیا کدھر ہے، خدا کی محبت کدھر ہے، اور اپنے نفس کی محبت کدھر ہے، تو پھر اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نفس کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کر کے شیخ الاسلام کا ساتھ دیں گے۔ خدا کے بندو، یہ وہ انسان ہے کہ جس وقت نہیں چلی کہ یہ جو قادیانی، ان قادیانیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں والے شعار وہ استعمال کریں۔ مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا، اور ایک دن ہم نے دیکھا، اس دن ہمیں زیادہ توجہ اس پر تھی کہ مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی، اس دن انہوں نے ہائی کورٹ میں بیان دینا تھا، اور ہم سب لوگوں کے کان کھڑے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 1952 میں سب سے زیادہ تحریک ختم نبوت میں کام کیا، اور یہی وہ شخص تھا جس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ تو یہ تھا کہ کل علامہ عبدالستار خان نیازی کا بیان ہوگا ہائی کورٹ میں، سب پورے پاکستان میں کان کھڑے تھے۔ لیکن اگلے دن پتا چلا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے بیان نہیں دیا۔ ارے کیوں نہیں دیا؟ اور میں اس کے لیے کہ پہلا وقت جو تھا اس کا، وہ ایک نوجوان وکیل ہیں، عالم دین بھی ہیں، علامہ طاہر القادری، ان کا تھا۔ علامہ طاہر القادری نے ہائی کورٹ میں کیس اس طرح سے لڑا کہ جب ان کا وقت ختم ہوا، بریک ہوئی، اور اس کے بعد علامہ عبدالستار خان نیازی کا بیان شروع ہونا تھا، انہوں نے اس پر اپنے دلائل دینے تھے، تو ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے علامہ عبدالستار خان نیازی یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اب میرا وقت ہے اور دنیا بھر میری دلائل سننے کے لیے اس وقت انتظار میں ہے، مگر میں نے جو اس نوجوان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا کیس لڑتے دیکھا، میں یہ دن بھی، یہ باقی دن بھی میں اس کے حوالے کرتا ہوں، علامہ طاہر القادری کے لڑے گا۔ ہمارا پہلی مرتبہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں ایک نام آیا، وہ تھا علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ایک ایسا عالم ہے جو عالم ہونے کے ساتھ وکیل بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ایسا کیس لڑا کہ جو اس وقت پاکستان کی دینی قیادت، سیاسی قیادت کا جو سب سے بڑا انسان تھا علامہ عبدالستار خان نیازی، وہ شخص بھی اپنا وقت اس کے حوالے کرتا ہے کہ جیسے یہ نوجوان کیس لڑ رہا ہے، ایسا میں کیس نہیں لڑ سکوں گا۔ پہلی دفعہ ہمارے دل دماغ میں اس وقت اس کا اثر پڑا، پھر دوسرے آگے چلتے رہے۔ اب تحریک چلی پاکستان میں، اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھا کہ حکومت نے شیخ الاسلام کا مارچ روکنے کے لیے سیاسی لیڈر بھی بھیجے، اور اشرفیہ کے لوگ بھی بھیجے، امیر لوگ بھی بھیجے، آج کل بڑا نام ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس وقت ٹی وی، سب ٹی وی پر وہی چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت دیکھا کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، اور اس میں ایک طرف سیاسی قائدین، آپ سب کو پتہ ہے، بیٹھے، اور وہ امیر ترین آدمی پریزیڈنٹ کا بھیجا ہوا وہ بھی آدمی موجود ہے، کہ کسی طریقے سے ان کو لاہور سے اسلام آباد تک ڈی چوک میں دھرنا دینے سے روکنے کے لیے اپنا سر رسوخ استعمال کرو۔ تو یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رہنما، آپ کا قائد، ہمارا یار، ہمارے دل کی گہرائیوں میں بسنے والا علامہ طاہر القادری، اس نے سارے میڈیا کو اکٹھا کر لیا۔
اور وہاں پر اکٹھا کر کے انہیں کہتے ہیں یہ لوگ آئے ہیں مجھے خریدنے کے لیے، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا جب انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ یہ مجھے تو کیا میرے بوٹ کا تسمہ بھی نہیں خرید سکیں گے۔ اللہ گواہ ہے، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ ہم لوگ جذباتی نہیں ہو سکتے، ہمیں بہت کام کرنا ہوتا ہے، بہت کام کرنا ہوتا ہے، جذبات کو بڑا قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ گھر والے سارے اکٹھے اور حیران ہو رہے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، میرے آنسو نہیں رک رہے، اور ایک دوسرے کو ادھر فون آ رہا ہے، یہ سنا آپ نے، یہ سنا ہے، ہمارے علماء میں فون، پورے انگلینڈ میں فون چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اب بھی جو شخص شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے عقیدے میں فرق کرے، اس کے عقیدے میں شک کرے، ہم اس کے عقیدے میں تو شک کر سکتے ہیں، علامہ طاہر القادری کے عقیدے میں شک نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا قد ہو جائے، اتنی قداور شخصیت بن جائے، نیشنل سے ایک انسان انٹرنیشنل سطح پر چلا جائے، لوگ تو اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایک سبداری مل جائے تو آدمی اب زمین پر پاؤں نہیں رکھتا، باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اور جو آدمی انٹرنیشنل سطح پر پہنچ کے بھی اپنے ذات قادری لکھے، غوث الاعظم کا غلام بن کے دنیا کو دکھائے کہ میں آج جس مرتبے پر ہوں مجھ پر نگاہ ہے غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی، اس شخص کو سلام نہ کریں تو یہ بے انصافی ہوتی ہے۔ یہ ایک بات تھی جس بات سے ہماری مرکزی جماعت اہل سنت نے فیصلہ کر لیا کہ شیخ الاسلام آپ ہمارے ہیں، آپ کے۔ انگلینڈ میں منہاج القرآن تنہا نہیں ہوگی، بلکہ منہاج القرآن کے دائیں بائیں مرکزی جماعت اہل سنت کے علماء ہوں گے۔ اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے تجربے اور میرا 54 ایئرز کا میرا تجربہ پڑھنے پڑھانے تحریکی کام میں، آپ کے ہالینڈ میں مسجد جو ہے مسجد غوثیہ میں نے بنائی، اس کا نام میں نے ورلڈ جماعت اہل سنت رکھا۔ ناروے میں نے جماعت قائم کی، جماعت اہل سنت، اس کا میں نے نام رکھا۔ بیلجیم میں کام کیا، دنیا میں جہاں ممکن ہو سکا ہم نے کیا الحمدللہ۔ پاکستان میں پورے راول پنڈی میں جو جماعت اہل سنت کی بنیاد تھی وہ میں نے رکھی، تحریکی کام کیا ہم نے۔ مگر اس وقت جب ہم نظر مارتے ہیں پوری دنیا میں، ایک بھی کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی تحریک کی برانچیں، جس کی تحریک کے سنٹر اور مساجد پوری دنیا میں موجود ہوں۔ اور آج 19 فروری ہے، ایک لیڈر کا، ایک رہنما کا، ایک قائد کا یوم پیدائش ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ بڑے سے بڑے کسی بزرگ کا یوم پیدائش اس طرح سے اس کا جب یوم پیدائش ہو پوری دنیا میں بیک وقت منایا جائے۔ اگر یہ منایا جا رہا ہے تو شیخ الاسلام طاہر القادری کا منایا جائے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جب سورج چڑھتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ویسے بھی سورج چڑھے تو دھوپ میں نظر نہیں آتا، نظر ایسا ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا، اور کچھ جان بوجھ کے اندھے بن جاتے ہیں۔ اور اس قدر ظاہر باہر کامیابیاں ان کی محنتوں، ان کی کوششوں کو ابھرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود پھر تنقید کرنا، تو میں نے کہا بابا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ ذرا مشکل ہے، شاعر یہی پرابلم ہوتی ہے۔ اور ایک شعر میں نے بھی کہا تھا، بڑی مشکلات، تکلیفیں، دھرنا اور دھرنے کی مجبوریاں اور دھرنے کی تکلیفیں۔ ایک شہزادہ ہے اور اسلام آباد کی زمین پر پڑا ہے ایک کنٹینر میں، اور جب میں پاکستان میں گیا تو انہیں پتہ چلا، بار بار مجھے سید فرد، علامہ سید فرد شاہ صاحب کا پیغام آ رہا تھا کہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ مجھے ملے بغیر واپس نہیں جانا۔
تو ہمارے اس وقت جو صدر تھے انہوں نے مجھے بار بار ٹیلیفون، میں نے کہا بابا میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، جس دن میں نے جانا تھا ایک دن پہلے بہرحال میں نے سارے کام چھوڑے چلا گیا۔ یقین کیجئے جب میں ان کو ملا، اتنی گرمی، اتنی انتہائی گرمی، اور شیخ الاسلام کا حال یہ کہ کنٹینر چھوٹا تھا، اس کے اندر بند، سیڑھیوں کے ذریعے ہم چڑھے۔ میں دیکھا، بلیو میں دیکھتے ہی اپنی آنکھوں پر قابو نہ کر سکا، دیکھ کے میری آنکھیں سے آنسو گر گئے۔ تو حضرت علامہ وہ روزمرہ تقریر ہوتی تھی، روز ان کا گلا ہی بیٹھا ہوا تھا، اور چاروں طرف پولیس، آئے دن ایسی زہریلی گیس کہ وہ اس زہریلی گیس کا اب تک ان پر اثر ہے، اب تک۔ اب ہماری آخری ملاقات ہوئی تو اس زہریلی گیس کا اثر باوجود کہ انہوں نے فرانس میں بھی علاج کرایا، پھر یہاں ڈنمارک میں یہاں بھی علاج کرایا، پھر انگلینڈ میں گئے وہاں بھی علاج کرایا، مگر اس کے اثرات اب تک نہیں گئے۔ اور پھر پروپیگنڈا حکومت کا، ادھر ہمارے علماء بیان دے رہے سنیوں کے، محض ایک مسجد کے پیچھے، محض ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے پیچھے، یہ نام کے تو شریف ہیں، اندر سے پڑے پکے بدماش ہیں۔ تو انہوں نے علماء کو خریدا، صوفیاء کو خریدا، پیروں کو خریدا ان کے خلاف بیان دینے کے لیے۔ دشمن بات کرتا ہے تو آدمی کو پتا میرا دشمن ہے، جب اپنا بات کرتا ہے تو دل پر بڑی کرچیاں لگتی ہیں۔ مجنوں کو لوگ پتھر مار رہے تھے، مجنوں کو لوگ پتھر مار رہے تھے، چوبارے پہ باشور مچا ہوا تھا۔ چوبارے سے باہر نکلی لیلا، اس نے دیکھا مجنوں کو لوگ پتھر مارے، یہ پتھر نہیں، یہ تو پھول کا حقدار ہے۔ اس نے ایک پھول مارا تو مجنوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا کہ ان پتھر مارنے والوں کو تو تم نے کچھ نہیں کہا، پتھر کھا کے خون بہ رہا ہے، زخم تمہارا اتنا گہرا ہو گیا تو چیخ نہیں نکلی، میں نے تو پھول مارا۔ تو اس نے کہا یہ جانتے نہیں ہیں اس لیے پتھر مارے، تو جانتی ہے مجھے مارا کیوں، چاہے پتھر ہی مارے چاہے پھول ہی مارے، پر مارا کیوں، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا کیوں۔ اپنا جب مارے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو میں نے اس وقت شعر کہا جب آئے وہاں سے ساری مشکلات سے نکل کے، اور چند دن پہلے میں آیا تھا تو اتفاق سے جہاز اتر رہا تھا، تو اترتے ہیں تو بادلوں میں سے اتر کے نیچے آتا ہے، تو بڑے سیاہ بادل تھے۔ تو انہوں نے آ کے ویمبلے میں کنفرنس کی، ہمیں دعوت آئی، اور وہاں پر ہم بیٹھے تو مجھے آپ کے کان میں کسی نے کہا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ سننے آئے تھے، ملاقات کرنے آئے تھے۔ ہم نے کیا تقریر کرنی کرنی جی، انہوں نے کہا فرمان ہے، فرمائش ہے، تقریر کرنی ہے آپ نے۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ سوچا، جب تک ایک دو مقرر سے خوبصورت تقریر کی اس نے، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایک شعر لکھا، وہ سارا پیچھا دیکھے آپ بھی سمجھیے جو پاکستان میں ہوا۔ تو یہ شعر بنا، سیاہ بادلوں سے گزر آئے ہو، اشارے میں بات کرنا واضح کر کے بات کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آدمی سوچے کہ بات کا پیچھے مقصد کیا تھا۔ تو وہاں مشہور شاعر منصور افاق بھی تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا سیاہ بادلوں سے گزر آئے ہو۔ ایک تو سیاہ بادل جب جہاز اترتا ہے تو وہاں سے گزرتے، جہاں سے میں گزرا، اور جس وقت میں گزر رہا تھا بلیو می میری آنکھوں میں اس وقت تصور علامہ طور القادری کا تھا، اس کے ارد گرد اس وقت سیاہ بادل ہے۔ تو میں نے وہ تصور تھا سیاہ بادل، بیٹھے بیٹھے میں نے لکھا سیاہ بادلوں سے گزر آئے ہو، سیدھے میرے دل پہ اتر آئے ہو۔ میرے دل نے نہیں چاہا کہ میں کہوں کہ آپ نے جب جہاں سے نیچے قدم رکھا تو زمین پر رکھا، کاش کہ میرا دل ہوتا، میں آپ کے قدم کے نیچے دل رکھتا، آپ سیدھا اپنا قدم میرے دل پر رکھتے اور اٹھا لیں، سیدھے میرے دل پہ اتر آئے ہو۔